الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم یہاں اس سال ثواب کے اجتماع میں ہیں اور خواجہ غلام رسول صاحب ہمارے ان کے والد صاحب کی برسی کا موقع ہے اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات بیان کی گئیں، نعت شریف پڑھی گئی، مختصر سا بیان ہوگا، پھر دعا بھی کریں گے۔ تو یہ اس سال ثواب کا اجتماع ہے اور اپنے مرحومین اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے ہمیں اِیصال ثواب کرتے ہی رہنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ حضرت علامہ عبد المحمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت عرض کرتی ہے، حضور والا میری ایک جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں کہ میں اسے خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتایا، اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا تو کس حال میں کہ اس کی بیٹی کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت مغموم یعنی رنجیدہ پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں لڑکی کو جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے سر پر تاج سجائے دیکھا، کہ سر پہ تاج سجایا ہوا ہے، جنت میں تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی تمہاری ماں نے تو اس کے الٹ بتایا تھا کہ تو جہنم میں جہنمیوں کا لباس پہنے جہنم میں جل رہی ہے، پھر تو جنت میں جنتیوں کا لباس پہنے تخت پر کیسے بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو وہ مرحومہ بول اٹھی کہ قبرستان کے قریب سے ایک مرتبہ ایک شخص گزرا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ سمیت اس قبرستان میں 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ کیا تھا؟ ایصال ثواب۔ کتنا؟ فقط درود پاک پڑھا، فقط صرف درود پاک پڑھا اور ان مردوں کو ایصال ثواب کر دیا، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے اس قبرستان میں دفن ہونے والے مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا اور انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دیا۔ یہاں اللہ پاک کی رحمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اور کوئی اس کی رحمت کی آغوش میں آنے کی کوشش تو کرے، کوئی اس کی رحمت کی طرف آئے تو صحیح۔ وہ مالک و مولا اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے، اور ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت بھی کریں،
تقوی و پرہیزگاری بھی اختیار کریں، اس کا خوف بھی اپنے دل میں لائیں اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جیسا ہم نے سنا اپنے مردوں کو ایصال ثواب، تو کوئی بھی عمل کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ اور پھر والدین بالخصوص، ان کے لیے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو بنیت ثواب یعنی ثواب کی نیت سے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی دعوت اسلامی والے بھی نہیں کہہ رہے۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا، اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور مزید آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ لیکن یاد رکھیے، جب بھی حج ہم پر فرض ہے تو پہلے ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، واجب ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد نفلی اگر کہیں حج کرنے کی سعادت ملے، بعض لوگ 2 4 6 8 حج بھی کرتے ہیں، بعض ہر سال ہی جاتے ہیں جو صاحب ثروت ہے، اللہ نے جنہیں دیا ہے، تو وہ نیت کر لے اپنے والدین کے لیے کہ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والدین دونوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا حج بھی قبول ہوگا اور اس کے والدین کو بھی ثواب پہنچے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کی یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل کریں، نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میں اپنے مرحومین والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائی جو فوت ہوئے ہیں خاندان میں، ان کو ایصال کرتا ہوں، ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور اس کا یہ عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ اور ایک یہ روایت بھی سنیے، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنی آج ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتے۔ امام صاحب جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے، ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ ہم آمین کہہ لیں۔ امام صاحب جو دعا کریں، عربی میں کریں یا اردو میں کریں یا اپنی زبان میں، مادری زبان میں کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آمین کہنا ہوتا ہے۔ ہم آمین بھی نہیں کہہ پاتے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور جن کے حیات ہیں، جن کے زندہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، ان کی صحت یابی کی دعا، ان کی عمر بالخیر کی دعا۔ اور یہ دعا کرتے رہیں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، اور اگر یہ دعا ترک کر دیں گے تو ہم نے جیسا کہ حدیث پاک میں سنا کہ اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں تو سب نیت کریں، بچے جو ہیں یہ بھی نیت کریں، بڑے بھی نیت کریں، ہم بھی نیت کریں، جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے درجے بلند ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کی حیات ہیں، دنیا میں ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کیا کریں، عمر بالخیر دراز کی دعا کیا کریں۔ کریں گے سارے انشاءاللہ؟ سبھی کریں، بچوں کو بھی چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ میرا رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بے پایاں سے متعلق ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام ہیں، کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے، بڑی زبردست رحمت بھری روایت ہے، سنیے۔ قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ 1 سال کے بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔
آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ پاک کیا وجہ ہے کہ پہلے ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا ہے. آواز آئی اے ارمیاں ان کے کفن پھٹ گئے, ان کے بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں, تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارا رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اور اس کی گھر والے بھی نہیں بعض اوقات جا پاتے, کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں, والدین کی بہن بھائیوں کی کوئی فوت ہو جائیں قبروں پہ چلے جاتے ہیں. بعض دنیا دار ایسے ہم کھو جاتے ہیں خیال ہی نہیں رہتا کوئی ہمارا فوت بھی ہوا ہے, ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے, سالوں سال گزر جاتے ہیں. ان کے والد حاجی عبد الرحمن صاحب کے خوش نصیب ہوں گے, خوش نصیب ہیں. غلام رسول صاحب ہمارے خواجہ غلام رسول صاحب, ان کے والد صاحب کتنے خوش نصیب ہیں, ان کے لیے اصالہ ثواب ہو رہا ہے, یاد رکھتے ہیں. اور اسی طرح اوروں کے جن کے والدین فوت ہو گئے انہیں سالانہ اور 40واں تیسرا تیجا اس پہ یاد کرتے ہیں. یہ ایک مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں, وگرنہ کسی وقت میں بھی کسی لمحے بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. اور وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے, کیا معلوم اسے کون سی ادا پسند آ جائے, وہ ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 20 سال اللہ پاک کی نافرمانی کی, فرما برداری کی, پھر 20 سال اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی. ایک مرتبہ اس نے آئینے میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا, میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں, اور یہاں غور طلب بات ہے. اس نے جب آئینے میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو بال سفید نظر آئے. میرے بھی کچھ بال سفید ہیں, آپ میں سے بھی کئیوں کے بال سفید ہو گئے ہوں گے. جب اس نے شیشے میں آئینے میں چہرہ دیکھا بال سفید ہو گئے, حیا آئی کہ میرے اب بال سفید ہو گئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا میں نے 20 سال تیری فرما برداری کی ہے, پھر میں نے 20 سال تیری نافرمانی کی ہے, کیا میں اب پلٹ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو کیا تو میری توبہ قبول فرما لے گا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے بندے 20 سال تو نے ہماری فرما برداری کی, تو نے ہمیں اپنا بنائے رکھا, ہم نے بھی تمہیں اپنا بنائے رکھا, پھر 20 سال تو نے ہماری نافرمانی کی, تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اے میرے بندے اگر تو اب دوبارہ پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا چاہے تو آ جا, میں تیری توبہ قبول فرما لوں گا. کیسا کریم رب ہے ہمارا, کیسا غفور الرحیم رب ہے ہمارا. کوئی اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح, کوئی سر نیاز جھکائے تو صحیح, کوئی اپنے گناہوں سے توبہ, کوئی اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو صحیح, رجوع لائے تو صحیح, وہ مالک و مولا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی اس کی بارگاہ میں آ جائے, سر نیاز جھکا لے, اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے, وہ ہمارا رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور ہم ہیں کہ اس کے بندے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں نہیں آتے, سر نیاز نہیں جھکاتے. کیوں؟ ہمیں لمبی لمبی امیدیں کہ جینا ہے, ابھی زندگی بڑی پڑی ہے, بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی لڑکپن آنا ہے, جوانی آنی ہے, بڑھاپا آئے گا. نوجوان ہے وہ کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو کون سا بڑھاپے میں چلا گیا ہوں. اگر کوئی بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے میں چلا گیا, اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. جو اسلام میں, دین اسلام میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, اس پر بھی اللہ پاک رحم فرماتا ہے. اس کے سفید بال ہو جائیں تو اللہ پاک سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے. ایک مسخرہ تھا, مسخرے کرتے ہیں نا, ہنساتے ہیں لوگوں کو, ہنساتے ہیں. جب اس کی موت قریب آئی نا, اس نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں تو میری وصیت پہ عمل کرنا. اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے چہرے پہ نا آٹا چھڑک دینا, سفید آٹا ہوتا ہے نا سفید, وہ آٹا چھڑک دینا.
اس نے کہا یار مرتے ہوئے بھی تمہیں مسخرہ ہی سوجا ہے، اب موت ہے تیری، موت فوت ہونے والا ہے، نزا کا عالم ہے، اس وقت بھی تجھے یہی سوجا ہوا ہے کہ یار یہ آٹا چھڑک دینا بالوں پر۔ اس نے کہا بس میں میرے دوست ہو، تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں، تم یہ عمل کرنا۔ اس نے وصیت کے مطابق عمل کر دیا، قبر میں چلا گیا، اور جب اس سے رب تعالیٰ تو جانتا تھا، اور کہا کہ یہ کیوں کیا، اس طرح کا عمل کیوں کیا، رب تو جانتا ہے۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولا تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، سفید بالوں سے حیا کرتا ہے اور سفید بالوں پر رحم کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں سفید تو نہیں ہوئے، سفیدی جیسے بنا لیتا ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کے اس عمل کو اللہ پاک نے قبول کر لیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ میں کی دعوت دوں میں مچاؤں، توفیق ایسی عطا یا الہی۔